اور حضرت قبلہ مفتی شمیم صاحب سے ایک بات مجھے اور عرض کرنا ہے قبلہ سے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام زیادہ تر ہمارے بچوں کو ماشاء اللہ بڑے ہو جاتے ہیں، 12 پڑھ لیتے ہیں، 6 پڑھ لیتے ہیں، 7 پڑھ لیتے ہیں، بس اب کچھ نہیں کرنا ہے، اب کچھ نہیں پڑھانا ہے، بس 11 ہو گیا بہت ہو گیا، 10 ہو گیا بہت ہو گیا۔ تو ہمارے قوم کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ سوچ کہ بچے کو نہیں پڑھانا یا کم پڑھانا یا صرف اتنا پڑھا دینا کہ وہ پیپر وانچ لیں، ایڈریس وانچ لیں، ایڈریس پڑھ لیں اور اپنے اسٹیشن پہ جائے تو ٹکٹ نکال لیں اور گاڑی کا نام پڑھ لے۔ تو آخر ہمارے عوام کی اور خاص کر کے ہماری بہنوں کی یہ سوچ اتنی کم کیوں ہو گئی، محدود کیوں ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ اس پر تھوڑا مختصر سا روشنی ڈال دیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ یوسف صاحب بڑی خوبصورت اور معیاری بات کر رہے تھے، اور بلکہ بنیادی سوال کہ ہمارے یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلیم، جس کو اسکول کی تعلیم کہتے ہیں، عصری تعلیم، بچے 10ویں یا 12ویں کرنے کے بعد بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو مجھے حضرت علامہ بدر القادری صاحب قبلہ کی کچھ کلام کے کچھ اشعار مجھے یاد آئے۔ انہوں نے تقریباً آج سے 40 سال پہلے یہ کہا تھا کہ تعلیم کے مرکز کو بلندی پہ اٹھاؤ، کیا بات ہے، تعلیم کے مرکز کو بلندی پہ اٹھاؤ، اے اہل جہاں جامعہ بے مثل بناؤ۔ وہاں تعلیم کے مرکز کو سے مراد مدارس اسلامیہ اور بے مثل بناؤ سے مراد ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جب جیسی تعلیم کی ضرورت ہو، ہمیں اس نہج پر کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم۔ اور میں ایک بات بڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں، ملک کی حالات کے پیش نظر ہم لوگوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں اسکول اور کالجز کی فقدان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسکول بھی اور کالج کی طرف بھی توجہ دیں، اور ان اسکول اور کالج کی طرف توجہ دیتے ہوئے میڈیکل کی طرف بھی توجہ دیں۔ ہمارے بچے جب پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنیں گے، ہمارا اسکول اپنا ہوگا، ہماری یونیورسٹیاں اپنی ہوں گی، ہمارا میڈیکل کالج اپنا ہوگا، ہمارے اسپتال اپنے ہوں گے، جہاں ہمارے بچے مدرسوں میں رہ کر حافظ قرآن بنیں گے، مدرسوں میں رہ کر عالم دین بنیں گے، اور پھر ان کالجز میں، اسکول میں جا کر بہترین ڈاکٹر بنیں گے، MBBS بننے کی کوشش کریں گے۔ جب بچہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بنے گا تو حافظ قرآن بن کر کسی کی ایمان کی حفاظت کرے گا، اور ڈاکٹر بن کر ہماری جان کی حفاظت کرے گا۔ تو میں اہل خیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ دینی تعلیم کے لیے ماشاءاللہ بڑے بڑے مدارس اسلامیہ اہل سنت والجماعت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان مدارس کو اور عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اسکول بنائیں، کالج بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کی طرف توجہ دیں۔ اہل خیر حضرات اس طرف توجہ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مسلک بھی، ہماری قوم بھی آگے بڑھے گی، اور ہمیں ہر فیلڈ میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نہج پر، ان حالات پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور حافظ ملت نے بہت پہلے کہا تھا کہ زمین کے اوپر کام کرو، زمین کے نیچے آرام کرو، اور ہر مخالفت کا جواب کام ہے، تو کام کیجئے، آگے بڑھیے۔ اور علامہ بدر القادری صاحب کے ان اشعاروں کے ذریعے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اے اہل جہاں جامعہ بے مثل بناؤ، تعلیم کے مرکز کو بلندی پہ اٹھاؤ، اے اہل جہاں جامعہ بے مثل بناؤ، تعلیم کے مرکز کو بلندی پہ اٹھاؤ۔ السلام علیکم۔ حضرت مفتی صاحب نے ہمیں میسیج دیا
کہ اپنے بچے کو 7 تک 10 تک 12 تک محدود نہ رکھیں، آگے بڑھائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آپ کو ایک انوبھو تجربے کی بات کر دوں کہ آج ہمارے ائمہ حضرات جتنے ہیں جو مسجد میں امامت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، انہوں نے دین مصطفیٰ، حدیث و قرآن کا علم حاصل کیا، لیکن ایک حافظ، ایک مولانا، ایک فاضل، ایک قاری پروفیسر کے سامنے بات نہیں کر سکتا، ایک حافظ ایک وکیل کے سامنے بات نہیں کر سکتا، ایک مفتی اتنا علم ہونے کے باوجود وہ ایک جج کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کہ اسے صرف شریعت کا علم ملا، اسے صرف قرآن کا علم ملا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایجوکیشن نہیں ملا۔ وہ اتنی بڑی ڈگری رکھنے کے باوجود ایک وکیل سے بات نہیں کر سکتا، ایک جج سے بات نہیں کر سکتا، ایک صاحب سے بات نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ سائنس بھی ہو، قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ دنیا کا نالج بھی ہو، تاکہ ہمارا طالب علم، ہمارے قوم کا بچہ اگر مسجد میں ہو تب بھی کامیاب ہو، اور اگر جج کے سامنے ہو یا وکیل کے سامنے ہو یا کوئی پروفیسر کے سامنے ہو تب بھی وہ اپنے اسپیچ کو برقرار رکھ سکتا ہے اور اس کا جواب دے سکتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ ائمہ حضرات کو دیکھیں، وہ پریشان کیوں ہیں؟ کہ ان کے پاس صرف امامت کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ وہ دارالعلوم میں 10 سال رہے، 8 سال رہے، اس کے بعد نکلے کیا؟ مدرسے سے نکلے مسجد گئے، مدرسے سے نکلے مدرسے میں گئے، مکتب میں گئے، وہی کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ اگر وہی بچے، وہی طالب علم اگر قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، علم شریعت کے ساتھ اگر وہ کوئی دنیاوی ہنر بھی لیتے یا دنیاوی ایجوکیشن بھی لیتے تو آج جو ہمارے علماء پریشان حال ہیں وہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اسی لیے میرے دوستو، میرا یہ کہنا ہے تمام معاشرے کو، تمام مسلمانوں کو، کہ اپنے بچے کو حافظ بناؤ، اپنے بچے کو شریعت کا علم دو، لیکن ساتھ میں ایجوکیشن بھی دو، تاکہ آپ کا بچہ دین و دنیا میں کامیاب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔